ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا یہ دوست دنیا بھر کے تمام ویورز کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہے۔ وہ شاہ جہاں کا بیٹا تھا، اسے 17 ستمبر 1719 کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ وہ ایک عیش پرست غیر متوازن شخص تھا، 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا، رقص و سرور اور فحاشی اور ریانی کا دل دادا تھا۔ وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خط میں مبتلا تھا۔ وہ ایک ایسا پارسا صفت انسان تھا۔ وہ اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا تھا۔ وہ اکثر دربار میں برہنہ آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرما برداری میں ویسا ہی روپ دھار لیتے تھے۔ وہ دربار میں آتا اور اعلان کر دیتا تھا جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنے ہی مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے، انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا تھا اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے، اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا سٹیٹس دے دیا تھا، اور یہ گھوڑا شاہی خلعت پہن کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے ویور سے ہمارا یوٹیوب پر اسپائڈر بل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس کا اصل نام روشن اختر تھا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ نے اسے شاہ رنگیلا کا نام دے دیا۔ وہ بعض اوقات اقتدار کے نشے میں دربار میں سر عام بول بازار کر دیتا تھا اور وزراء واہ واہ کہہ کر بادشاہ کی تعریف کرتے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھیں گے، اور کسی کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلعتیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا۔ وہ روز 5 نئے لوگوں کو وزیر بناتا تھا اور 50 لوگوں کو شاہی خلعتیں پیش کرتا تھا، اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلعتیں واپس لے لی جاتی تھیں۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کے پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور اس کا حکم تھا ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ شاہ رنگیلا کثرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا، لیکن آج بھی جب تاریخ شاہ رنگیلا تک پہنچتی ہے تو اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ شاہ رنگیلا اس نوعیت کا واحد کردار نہیں تھا۔ وہ 1925 میں پیدا ہوا، 6 سال کی عمر میں ولی عہد بنا اور 22 سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بن گیا۔ وہ محمد رضا شاہ پہلوی تھا، لیکن پوری دنیا اسے شاہ ایران کے نام سے جانتی تھی۔ وہ ایشیا میں مغرب کا سب سے بڑا دوست تھا۔ وہ مغربی وفاداری میں بہت آگے چلا گیا۔ بیرونی آقاؤں نے حکم دیا، اس نے ایران میں داڑھی اور پردہ پر پابندی لگا دی۔ اس کے دور میں کوئی باپردہ عورت گھر سے نکلتی تو پولیس سر عام اس کا برقع پھاڑ دیتی تھی۔ شاہ ایران نے تمام لیڈی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اسکرٹ کا یونیفارم بنا دیا۔ شراب نوشی، رقص اور فحاشی فیشن بن گئی۔ شاہ ایران کے دور میں ایران دنیا کا واحد ملک تھا جس میں کالجوں میں شراب کی دکانیں تھیں، یونیورسٹیوں میں خواتین کی سودے بازی ہوتی تھی، اور اس مکروہ کاروبار کو قانونی حیثیت حاصل تھی۔ شاہ کے دور میں 2 جرنیلوں کے ہم جنس پرست بیٹوں نے آپس میں شادی کی۔ سرکاری سطح پر نہ صرف اس کی دعوت ولیمہ ہوئی بلکہ شاہ اور اس کی کابینہ نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کی، لیکن پھر شاہ کی پالیسیوں پر بغاوت ہوئی۔ شاہ نے 12 شہروں میں مارشل لا لگا دیا۔ عوام نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے حکومت شاہ بختار کے حوالے کی اور ملک سے فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا بیرونی آقا اب اس کی وفاداریوں کا بدلہ دیں گے، لیکن جو ہی شاہ ایران کا طیارہ ایران کی حدود سے نکلا، بیرونی آقاؤں نے آنکھیں پھیر لی۔ شاہ پہلے مصر گیا، پھر مراکش، پھر بہاماس، پھر میکسیکو۔ وہ اس دوران بیرونی آقاؤں سے مسلسل مدد مانگتا رہا، لیکن کوئی اس کا ٹیلی فون تک نہیں سنتا تھا۔ شاہ ایران 1.25 سال تک مارا پھرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ بیرونی آقاؤں نے اس کے اکاؤنٹس تک سیز کر دیے۔ آخر میں انور سادات کام آیا، اس نے اسے پناہ دے دی۔ جولائی 1980 میں قاہرہ میں اس کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت اس کے پاس اس کی تیسری بیوی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لوگ اس کا جنازہ تک پڑھنے نہ آئے، چنانچہ اسے اس کے بیڈ روم میں ہی امانتاً دفن کر دیا گیا۔ یہ صرف رضا شاہ پہلوی کی کہانی نہیں، ہر بدکار حکمران اسی انجام کا شکار ہوا۔
انسانی تاریخ ایسے سینکڑوں کرداروں سے لتڑی پڑی ہے۔ آپ دنیا کی قدیم تہذیبوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا دنیا کی ہر تہذیب کو شروع میں نیک اور سمجھدار بادشاہ ملے۔ ان بادشاہوں نے ملک میں میرٹ، عدل اور مساوات قائم کی، جس کے نتیجے میں ملک نے ترقی کی اور وہ تہذیب معاشی خوشحالی کے دور میں داخل ہو گئی۔ لیکن پھر اچانک ایک دن ملک میں کوئی رضا شاہ پہلوی یا شاہ رنگیلا آیا اور اس نے اپنے پاگل پن کو قانون اور آئین کی شکل دے دی، اور وہ ملک اور وہ تہذیب بادشاہ کے پاگل پن کے ہاتھوں فنا ہو گئی۔ آپ مصر کے بادشاہوں کو دیکھیے، بادشاہوں کی ایک نسل نے اہرام مصر جیسے تعمیراتی حیرت کدے تعمیر کیے، جبکہ دوسری نسل کے رنگیلے خدائی کے دعوے کرنے لگے۔ شداد جیسے بادشاہ نے زمین پر جنت بنا ڈالی۔ روم کے ایک بادشاہ نے جوش شاہی میں پورے روم کو خاکستر کر دیا اور خود محل کی چھت پر بیٹھ کر بانسری بجانے لگا۔ ایک بادشاہ نے روم کے درمیان میں تھیٹر بنایا، 80,000 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھوکے شیروں کو انسان کا شکار کرتے دیکھنے لگا۔ روم کے ایک بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کر لی۔ یونان کا ایک بادشاہ ملکہ کے ساتھ برہنہ باہر نکلا اور عوام کو حکم دیا تمام لوگ بآواز بلند کہیں بادشاہ نے بڑا خوبصورت لباس پہن رکھا ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ شطرنج کھیلتا تھا، اور اس بازی کے دوران اگر ملکہ ہارتی تھی تو وہ بادشاہ کو ایک خوبصورت لڑکی پیش کر دیتی تھی، اور اگر بادشاہ کو مات ہوتی تھی تو وہ ایک خوبصورت لڑکا ملکہ کے حوالے کر دیتا۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ قطب الدین مبارک شاہ ہم جنس پرست تھا۔ وہ ایک ہندو لڑکے پر عاشق تھا۔ بادشاہ ایک دن دولہا بنتا تھا اور ہندو لڑکا دلہن، دوسرے دن وہ لڑکا دولہا اور بادشاہ دلہن بنتا تھا، اور اس تقریب میں بھی تمام درباری اور شرفاء شریک ہوتے تھے۔ فرانس کے بادشاہوں نے ایک طویل عرصے تک غسل کو خلاف قانون قرار دیے رکھا تھا۔ چین کے ایک بادشاہ نے مردوں کو برقع پہننے اور عورتوں کو نیم برہنہ باہر آنے کا حکم دے دیا۔ جاپان کے ایک بادشاہ نے دال پکانے پر پابندی لگا دی۔ اٹلی کے ایک بادشاہ نے عورتوں کے ہنسنے پر پابندی لگا دی تھی، جبکہ دوسرے نے قانون بنا دیا سلطنت کی تمام عورتیں دانتوں پر راکھ ملا کریں گی۔ پولینڈ کے ایک شاہ رنگیلا نے ملک کی تمام عورتوں کو کتے پالنے کا حکم دے دیا تھا۔ آپ تاریخ کا کوئی باب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اس میں بے شمار شاہ رنگیلے ملیں گے۔ اقتدار کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر اکثر بادشاہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور پھر کروڑوں لوگوں کے مقدر کا فیصلہ انا اور غرور سے کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے کے تار پور ہل جاتے ہیں۔ ایران کے قلین باف دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ لوگ ہزاروں برس سے اس فن سے وابستہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ایران میں ایسے قلین باف ہوتے تھے جو اپنی انگلیوں سے دریا بنا دیتے تھے، اور یہ دریا اتنے مکمل ہوتے تھے کہ لوگ قلین پر پاؤں رکھنے سے قبل اپنے تہبند گھٹنوں تک اٹھا لیتے تھے۔ یہ قلین عموماً بادشاہوں، ملکاؤں، شہزادوں اور شہزادیوں کے لیے بنائے جاتے تھے، اور یہ لوگ ان کے عوض سونے کی ہزاروں اشرفیاں پاتے تھے۔ یہ قلین باف قلین بننے کے بعد اسے شہر کی مرکزی شاہراہ میں ٹانک دیتے تھے۔ لوگ آتے، قلین دیکھتے اور فنکار کی فنکاری کی تعریف کرتے تھے۔ جب پورا شہر اس قلین کی تعریف کر چکتا تو یہ لوگ کوئی اوزار لیتے اور قلین کا کوئی کونا، کوئی منظر کاٹ دیتے۔ قلین تھوڑا سا بدصورت یا بدشکل ہو جاتا تھا، لوگ اس حرکت پر انہیں ملامت کرتے تھے، لیکن قلین بافوں کا خیال تھا کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل اور پرفیکٹ ہے، اور اگر ان کا قلین مکمل اور پرفیکٹ ہوگا تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس شرک پر ان کے ساتھ ناراض ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ ہمیشہ شرک کے گناہ سے بچنے کے لیے اپنے مکمل اور خوبصورت قلین کو بدصورت اور نامکمل بنا دیتے تھے۔ مورخین نے قلین بافوں کی اس روایت کو پریشین فالٹ کا نام دیا۔ مورخین کا خیال تھا جس طرح ایران کے قلین باف جان بوجھ کر قلین میں کوئی کمی یا فالٹ چھوڑ دیتے تھے، بالکل اسی طرح دنیا کے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی فالٹ موجود ہوتا ہے، اور یہ فالٹ بعضاں اس شخص کے زوال، خاتمے اور انجام کا باعث بن جاتا ہے۔ اور دنیا میں صرف وہی شخص عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے جو نہ صرف اپنے فالٹ کو سمجھ لے بلکہ اس کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرے۔ جو شخص اس کوشش میں کامیاب ہو جائے وہ دنیا میں کامران ہو جاتا ہے، جو اس کوشش میں ناکام ہو جائے وہ خسارے میں رہتا ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس ابن آدم کو دیں اجازت۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پامان دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔